वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज हम मिल रहे हैं डॉक्टर शहबाज से। डॉक्टर शहबाज जो हैं यूके में एक सीनियर कंसल्टेंट साइकोथेरेपिस्ट हैं और यहाँ पे UHO की तरफ से ट्रेनिंग करवाने के लिए आए हुए हैं डॉक्टर्स को, मुख्तलिफ ये जो हमारे इश्यूज़ चल रहे होते हैं। और उसके साथ साथ इन्होंने एक मॉडल जो है डिवाइस किया है जो कि सोशियो कल्चरल कंपैटिबिलिटी एनालिसिस है, जिसके हवाले से हम कपल काउंसलिंग जिसके लिए मशहूर हैं वहाँ पे, आज हम इनसे इस्तेफादा करें। डॉक्टर साहब, अब मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी हमारी दो ऐसी ख़वातीन से जो हु से देर हैप्पीली मैरिड, एंड मैंने ये बहुत कम लोग होते हैं हु कैन जस्ट क्लेम कि वी आर हैप्पीली मैरिड। सो हमारे साथ हैं यहाँ पे एक तो हाजरा वेलकम। हाजरा भी इंजीनियर हैं और उनके साथ सादिया इज ऑल्सो एन इंजीनियर। से दोनों engineers वर्सेस डॉक्टर। सो ब्रेक में जो हमें पता चला है वो ये कि ये हमारी बातों से इन्हें इख्तलाफ है कुछ। तो पहले तो हम इसे सुन लेते हैं कि कैसी हैं हाजरा, सादिया? यू आर गुड? यस, कांग्रेचुलेशंस यार। आई मीन ये तो बहुत बड़ी ट्रॉफी है कि वी आर हैप्पीली मैरिड। The way you introduced it, it's more like rather engineer couples versus the doctor because our partners is also engineers. अच्छा, that is good, very good. And हमारी तो 25 years हो जाएंगे तो सिल्वर जुबली वाला कप है मेरे पास। तो माशाल्लाह। We just crossed the decade one. We just had 10 years. That's great. अच्छा, what is the secret of your happy marriage? अगर मैं आपसे पूछूं। सबसे पहले तो माशाल्लाह नजरे बद से बचाए, नजर कभी भी ये लकड़ी को हाथ लगाना कि जी अगर मैं अपना खुद एनालिसिस करूं तो मेरे लिए जो एक फैक्टर आया है वो ये कि आई ऑलवेज बिलीव कि अकाई जो होती है ना, एक फैमिली की अकाई मियाँ बीवी पहले हैं और उसके बाद जो है दोनों फिर इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, बहन भाई हैं, माँ बाप हैं और वाइस वर्सा। तो सबसे ज़रूरी है कि ये जो अकाई है ना मियाँ बीवी की, ये एक दूसरे को समझें। मेरे केस में अल्हम्दुलिल्लाह ये था कि वी वर फ्रेंड्स फर्स्ट एंड दैट लेड टू मैरिज। फ्रेंड्स होने में सबसे ज़्यादा ये होता है कि आपके अहमद नदीम कासमी की वो थी घर से घर तक, एक अगर आपको याद हो हमारे FSC में होती थी नज़म के, आप एक अपनी बहुत अच्छी साइड आगे करते हैं जब आप रिश्ता देखने जाते हैं। जब आप फ्रेंड्स होते हैं ना तो जब आप ट्रांसपेरेंट होते हैं तब आपको अच्छी बातें भी पता होती हैं, बुरी बातें भी पता होती हैं। एंड आई एम लकी कि हम लोग एक ऐसे रिलेशनशिप से निकल के आगे शादी की तरफ गए। ये हर किसी को मौका नहीं मिलता, आई डू एग्री, लेकिन अगर हम लोगों के हाथ में हो और सर्कमस्टांसेस ऐसे हों तो मेरा ख्याल से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पहले मियाँ बीवी की मोहब्बत, कंपैटिबिलिटी, उसके बाद बीवी को मियाँ के पेरेंट्स भी अच्छे लगेंगे और मियाँ को बीवी की बहनें भी अच्छी लगेंगी। जब दो लोगों की शादी होती है तो उसका मतलब तो यही होता है, अंडरस्टूड बात है कि उनमें आपस में मोहब्बत और रिस्पेक्ट होगी कि नहीं? नहीं फोर्स्ड होती है। पहले दिन मुंह दिखाई पे अच्छा भाई साहब ओके फाइन वी आर सपोज्ड टू बी इन लव, ग्रेट। नहीं, अच्छा गिव टाइम थोड़ी सी कंपैटिबिलिटी के लिए, कि थोड़ा सा वो समझने के लिए कि उनसियत एक डेवलप हो, एक आपको एक उन्स हो उनसे। सो इट्स शादी के बाद भी उन्स हो जाता है, वैसे हो जाता है, लेकिन शादी के बाद भी उन्स एक ना आपका अप्रोच होनी चाहिए कि मैंने इस शख्स से उनसियत पैदा करनी है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये भी होता है कि कई दफ़ा माएँ जो हैं वो सिखा के भेजती हैं कि कुछ कर लो जाके, तुमने काबू कर लेना है या कुछ, तो प्लीज़ लीव दैट। अपनी माँ की भी ना सुने, मतलब मियाँ बीवी का एक ऐसा रिश्ता है जिसमें मैं कहूँगी अपनी माँ की भी ना सुने। That's good. सादिया से अब हम जानेंगे, सादिया का secret of happy marriage. I believe secret to, there is no certain secret. Firstly, I believe there is no right or wrong when it comes to marriage. They are separate people coming from different families. Exactly. Value sets आपके मैच करना बहुत ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर साहब rightly said and you seconded him as well कि जो हमारा social cultural setup है उसमें a person does not get married to another person. आपके ख़ानदान की शादियाँ होती हैं, ख़ानदान की compatibility होती है। Till date मुझे मेरे पेरेंट्स की ये बात याद है कि हमने तुम्हारे हस्बैंड को देख के तुमसे शादी नहीं की है, तुम्हारे हस्बैंड के पेरेंट्स को देख के तुमसे शादी की है। Though it was we liked each other, we put forward our request to our parents कि जी ये हमारी पसंद है और this is how we want to move forward, and as Hajra mentioned as well, we were also friends. But I think the secret to this journey so far, alhamdulillah, has been commitment to stay
content with each other and to get the challenges together. And with that utmost respect, because I believe मोहब्बत के बगैर भी शादी चल जाती है, respect के बगैर नहीं चलती है. बिल्कुल सही. Because respect is the root cause जिसमें ना आपको आपका पार्टनर अच्छा लगेगा, be your husband or be your wife, जी. और ना ही आपको फिर उनसे मुंसलिक जितने भी रिश्ते हैं, फिर चाहे वो माँ हो, बाप हो, बहन भाई हो, या so and so forth कुछ भी हो, वो जो extended family का concept है, हमारा जब एक शादी होती है, मैं अपने पेरेंट्स के FRC से निकल के अपने हस्बैंड के FRC में आ गई. अब मेरे हस्बैंड के FRC में मेरे हस्बैंड के फादर सरबराह नहीं है, मेरे हस्बैंड सरबराह हैं हमारी फैमिली के. मेरे लिए एज पर अ रिलीजन जितने हम प्रैक्टिसिंग है नहीं है, बट मेरे लिए इस्लाम का व्यू बहुत मैटर करता है. मेरे लिए मेरे हस्बैंड मेरे सरबराह हैं और मुझे इसमें कोई आर नहीं है इस बात को मानने में. बट फिर मुझे ये भी इस बात का पता है कि अल्लाह मियाँ ने कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके सर पे डाली है. मतलब मैं अगर कहूँ तो मेरे लिए सिर्फ एक चाइल्ड की बर्थ और उसकी अपब्रिंगिंग हो गई, विच इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क एज वेल. बट बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अल्लाह मियाँ ने हस्बैंड पे डाली हैं. अ मैन गोज थ्रू अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, बट दैट मैन हैज़ टू बी अ जेंटलमैन इनफ टू रियलाइज दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. सही, ठीक है. तो इसका मतलब ये कि आप दोनों के ख्याल में लड़का लड़की की सिर्फ लव मैरिज होनी चाहिए? ना ना ना, नहीं, नो, आई डोंट से दैट. मेरे लिए रिस्पेक्ट है, सॉरी, मैं आई थिंक वो बाद में भी डेवलप हो सकती है, वो शादी से पहले भी डेवलप हो सकती है. द कमिटमेंट टू pursue relationship. So आपके ख्याल में कि दोनों के दरमियान रिश्ता जो है वो इस पे तो कोई डिसएग्रीमेंट है ही नहीं? नहीं, कंपैटिबिलिटी, मुझे कंपैटिबिलिटी पे थोड़ा सा है. इन्होंने बड़ा अच्छा एक सोशियो कल्चरल कंपैटिबिलिटी की जो टेस्ट की बात की, आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने भी किया होगा वैसे, ये अनकॉन्शियसली हो गया है ना. ये इतने सारे लड़कों में से एक लड़का जो है उससे दोस्ती क्यों हुई, और फिर उसी से प्यार क्यों हुआ, और फिर उसी से शादी क्यों की? यूईटी लाहौर की चेक यूईटी लाहौर में कहते थे कि यूईटी लाहौर से लड़की ना दो चीजें लेके निकलती है, एक डिग्री और हस्बैंड, दूसरा हस्बैंड. इतने सारे होते, कोई ना कोई मिल ही जाता है. अच्छा, तो एनीवे, लेकिन ये कि ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये इसको एक ले रहे हैं एक क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, या एक एप्टीट्यूड टेस्ट जैसे हम SATs करवाते हैं, आपको पता है बच्चों के. आप कैरियर काउंसलिंग कर सकते हैं जो कि आपने आगे चल के कमाना है. तो आप मैरिज काउंसलिंग शादी से पहले, मैरिज काउंसलिंग बड़ा नेगेटिव लिया जाता है, ओहो इनमें तो फटे हैं, इस वजह से हो रहा है. I think marriage counseling is something which defines the way for both boy and the girl. सारा हमारा पैसा लग जाता है जी, हॉल कौन सा होगा, ब्राइडल कहाँ से बन रहा है, ये सूट कहाँ से आ रहा है. आप इस पे थोड़ा सा एक टाइम लगाएं, बच्चों को उनको समझाएं, एक न्यूट्रल पार्टी जैसे ये है कि, और वो उनको अच्छी बातें बता सके. अच्छा, अब इसमें जो एक डॉक्टर साहब हम वापस आते हैं उस पे, जो आपने हमें सोशल कल्चरल उसका तो बता दिया, जिसने कंसल्ट करना हो वो कर सकता है आपसे, ऑनलाइन भी आप सर्विसेज जो हैं वो ऑफ़र करते हैं. अब अगर जहाँ शादी बिगड़ी हुई हो, यानी जो इतने आइडियल और इतने खुशकिस्मत लोग ना हो, मर्द ना हो या औरत ना हो, हाउ टू इम्प्रूव इट, हाउ टू, मतलब मैं इनसे भी राय लूँगी कि भी माशाल्लाह एक्सपर्ट है, आपसे ज़्यादा एक्सपर्ट लग रही है. सबसे पहले ये दोनों को बहुत ज़्यादा मुबारक हो, क्योंकि ये शादी एक ऐसा काम है जिसमें से हर कोई गुजर रहा है. हाँ. और ये इज़ अ स्पिरिचुअल कपलिंग ऑफ टू सोल्स, जो सोलमेट्स की हम बात कर रहे थे, द स्पिरिचुअल कपलिंग. हमारा कंसेप्ट मेल और फीमेल इस तरह उसको बाइफरकेट करना नहीं है. हमारे लिए मेल और फीमेल दोनों जेंडर्स जो हैं वो इक्वली और मोहतरम हैं, काबिल एहतराम हैं और केयरिंग हैं. और जो आपने बात बड़ी खूबसूरत की कि रिस्पेक्ट का जो एलिमेंट है, डेट इज़ आल्सो वन फॉर्म ऑफ द लव, जो हाजरा बता रही हैं. तो बेसिकली बात यह है कि हमें बजाय इसके कि जब शादी करने के बाद प्रॉब्लम शुरू होते हैं और उसके बाद हम सारा कुछ मसाइल क्रिएट करते हैं अपने लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए, पेरेंट्स के लिए, फिर स्पेशली अगर बच्चे हों तो बच्चों के लिए, बच्चे देखते हैं आइसोलेट होते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, एग्रेशन, रिग्रेशन, फिक्सेशन, रेजिग्नेशन, आखिर पे फ्रस्ट्रेशन और सुइसाइडल अटेम्प्ट्स तक ले जाते हैं. ये क्यों आता है? इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम उनको सबसे पहले शादी करने से पहले टेस्ट कर लें कि हम कहाँ पे खड़े हैं. लव भी है तो दोनों कपल के दरमियान कितनी है, एफिलिएशन है तो कितनी है, रिस्पेक्ट का एलिमेंट कितना है, केयर का एलिमेंट कितना है, एक दूसरे की वैल्यूज़ को कितनी वेटेज दी जाती है.
ایک دوسرے کی اوپینینز کا کیسے خیال کیا جاتا ہے. اگر اپنے پارٹیز پہ جانا ہے, میرے پاس تو ایسے لوگ بھی آتے ہیں بہت ہائی فائی سوسائٹی سے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ آرمی میں, میرے پاس ایک کپل آیا تو وہ کہتا ہے کہ وہ بات یہ ہے کہ جب آپ جونیئر رینک پہ تھے تو اس وقت تو اے سی نہیں چلاتے تھے کہ جی بل بہت زیادہ آتا ہے. اب آپ اتنے ہائی فائی رینک پہ آ گئے ہیں تو اب آپ کو عادت نہیں رہی, تو اب ان دونوں کی صرف اے سی چلانے کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیں ایک بندہ جو ہے وہ اے سی میں سونا چاہتا ہے, وہ بندی جو ہے نا وہ نہیں سونا چاہتی. اور اس طرح کی یہ جو چھوٹے چھوٹے جو ڈسکمفرٹس جو ہیں وہ ان کے گھر میں اپسٹنس کے کریٹ کر دیتے ہیں, اور یہ چھوٹی باتیں بڑی ہوتی ہیں. جی ہمیشہ یہی ہے. ایگزیکٹلی. ڈاکٹر صاحب ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں بہت بڑا سیگمنٹ آف سوسائٹی وہ ہے جہاں پر لڑکا لڑکی کی شادیاں والدین ہی طے کرتے ہیں. ریڈ فلیگس تو کم از کم بتا دیں کہ جن کو قطعاً نظر انداز نہیں کرنا کہ اگر ابھی آپ رشتہ کرنے کی سٹیج پر ہیں اور یہ کچھ باتیں ہو جائیں تو یہ نشاندہی ہے کہ ادھر نہیں جانا ہے. جیسے لڑکیوں کو بتا دیں لو شادی سے بڑا دھوکہ اور کوئی نہیں ہے. اتنا دھوکہ کسی اور چیز کے نام پہ نہیں دیا جاتا جتنا محبت کے نام پہ دیا جاتا ہے. سو یہ سب سے بڑا بگیسٹ ٹریپ ان دا ورلڈ از لو. سو وہ اس دھوکے میں نہ آئیں, ایکچولی لو پائیں. تو وہ ریڈ فلیگس کو بتا دیں. وہی میں جو کہتا ہوں نا کہ آپ کسی کو ان سائڈ آؤٹ جو وائبز ہیں اس کو دیکھیں. ان کا جو بڑی خوبصورت بات انہوں نے خود بتائی نا, وہ 4 ایئر کا جو انہوں نے یو ای ٹی کا ٹائم تھا نا, انہوں نے ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح دیکھا, خوبیاں بھی دیکھی, خامیاں بھی دیکھی. اور ہم جب جو ختیجہ مستور نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ جب آپ شادی کرتے ہیں تو آپ ساتھ ہی قبرستان بنا لیں, اور جو کسی کی برائیاں ہوتی ہیں ساتھ ساتھ دفن کرتے جائیں. اس کو پرولونگ کر کے نہ چلیں, تاکہ اگر پرولونگ کریں گے آپ کے اندر گریجز آئیں گی, آپ کے اندر ایجیٹیشن آئے گی, آپ کے اندر ٹینشنز آئیں گی, آپ پرابلمس کریٹ کریں گے. اب پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کے فادر نے کہا کہ اس کی آپ کی مدر ان لا پی ایچ ڈی ہیں, تو انہوں نے کیا دیکھا کہ جس مدر نے بچے کو ریز اپ کیا ہوگا, جو گروئنگ کی ہوگی, جو تربیت کی ہوگی, وہ اسی لیے بچے کی ماں کو دیکھا جاتا ہے, بچی کی ماں کو دیکھا جاتا ہے. اب جو تھوڑا سا اس میں چینج آئی ہے, ہم یہ لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ بچی کو دیکھنا ہو تو بچی کے فادر کو دیکھیں. کیونکہ بچی جو ہے, جو آپ بات بتا رہی تھی بڑی خوبصورت تھی, مائی سن از مائی سن ٹل ہی گیٹس وائف, بٹ مائی ڈاٹر از مائی ڈاٹر فار ہر لائف. دا کانسیپٹ از کہ جو بچی ہے وہ اپنے فادر کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہوتی ہے. اور باپ کا رشتہ کیسا رہا ہے ماں کے ساتھ اور گھر میں, سوسائٹی میں, وہ بچی کی نفسیات کو بہت زیادہ جو ہے افیکٹ کرتا ہے. ہم سائیکالوجی میں ایڈیپس کمپلیکس اینڈ الٹرا کمپلیکس پڑھتے ہیں کہ اگر نفسیاتی طور پہ بچی کو باپ کی محبت نہیں ملی تو اپنے سے بڑی عمر کے مردوں میں وہ محبت ڈھونڈتے, اس کو اچھے ہی وہ لوگ لگتے ہیں, ساتھ کے لوگ اچھے نہیں لگتے. لائک وائز اگر لڑکے کو نہیں ملی تو اسے ساتھ کی عورت اچھی نہیں لگتی, اسے بڑی عمر کی عورت سے ہی محبت جو ہے وہ تسکین ملتی ہے. سو یہ ہمارے سائیکولوجیکل ایشوز ہیں, سو وی نیڈ ٹو نو دیٹ. جی وہ اچھا, جب ہم کیوں فادر کا ایون اگر وہ بزنس مین ہے تو بزنس میں وہ کیسے ہیں, لائک اگر وہ آنیسٹ ہیں. مجھے سب لوگ کیا کرتے تھے کہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. میں کہتا ہوں نہیں, آنیسٹی از دا اونلی پالیسی. آپ اگر نہیں ہوں گے آنیسٹ تو کیا ہوں گے. اب وہ جو آنیسٹ کا کانسیپٹ آتا ہے, تو باپ اگر بزنس میں آنیسٹ ہے نا تو رشتوں میں بھی آنیسٹ ہوگا, فیملی میں بھی آنیسٹ ہوگا, اس میں بھی سنسیریٹی لیول آئے گی, اس میں بھی کیئر کا ایلیمنٹ آئے گا. وہ بچی کے اندر 3 باتیں ہوتی ہیں نا, ایک آپ کے جینیٹکس میں سے آتا ہے, ایک فیملی میں سے آتا ہے, ایک انوائرمنٹ میں سے آتا ہے. تو آپ کو کس طریقے سے آپ کی تربیت ہوئی, آپ اپ برنگنگ کیسے ہوئے, ریزڈ اپ کیسے ہوئے, کیا کیا انوائرمنٹ آپ کے اوپر افیکٹ ہوئے, وہ ساری چیزیں پروڈکٹس بنا کے آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوئی. بالکل صحیح. اب یہ میں ڈاکٹر صاحب کی بات آپ سے جاننا چاہوں بیکاز یو ٹو آر ماشاء اللہ ویری اسٹرانگ ویمن. اب اس پوائنٹ سے اب آپ کو کرتی ہیں, رول آف فادر کیا ہے ایک لڑکی کی زندگی میں اور اس کی ہیپی میرڈ لائف میں, اینڈ لائک وائز رول آف مدر. جی میرے کیس میں آف کورس مائی فادر, وہ مجھے لگتا ہے کہ ماشاء اللہ وہ تھے ایسے, ان کی ایسا ویژن تھا کہ آئی ٹوک اے لاٹ فرام ہیم. آئی ٹوٹلی ایگری کہ بیٹیاں جو ہے نا وہ باپ جیسی ہوتی. میری اپنی بیٹی باپ جیسی ہے, میرے جیسی نہیں ہے. تو یہ جو چیز آئی ٹوٹلی ایگری ود دیٹ کہ آپ کے جو آپ کا آپس کا جو رشتہ ہے وہ دراصل آپ کے بچوں کا فیوچر ڈٹرمن کر رہا ہے کہ وہ آگے جا کے کیا کریں گے. ٹھیک ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, ایک چیز جو میں تھوڑی سی کہوں گی, ہم لوگ ایک اپنے کارپوریٹ لینگویج میں کرتے ہیں ریورس مینٹرنگ.
مینٹرنگ میں کیا ہوتا ہے کہ جی ایک سیٹ صاحب ہیں وہ یا باس ہے وہ امپلائی کی مینٹرنگ کر رہا ہے. ریورس مینٹرنگ میں ہم کئی دفعہ کہتے ہیں کہ امپلائی یہاں بیٹھے گا اور وہ سیٹ کی مینٹرنگ کرے گا یا باس کی مینٹرنگ کرے گا. سیم گوز فار دا ریلیشنس. کئی دفعہ ماں باپ آل دو کہتے ہیں کہ جی بوڑھے ہو گئے ان کو بڑا مشکل ہے وہ کرنا, لیکن ماں باپ کو بھی نا وہ پہلی دفعہ ساس بن رہی ہوتی ہیں, وہ پہلی دفعہ سسر بن رہے ہوتے ہیں, تو ان کو بھی دیکھنا ہے کہ یہ ایک نئی چیز ہے, ایک نیا رول ہے. جب میں ایک نئی ماں بن رہی تھی تب میں نے بڑی کتابیں پڑھی, سیکھا, مجھے لوگوں نے ایڈوائسز کی. اب میں ایک ساس بننے جا رہی ہوں تو مجھے بھی تھوڑا سا ہوم ورک کرنا ہے. سیم گوز فار دا بہو. وہ بیٹی بننا سیکھ گئی تھی, اب اس کو بہو بننا ہے. تو اس کو ہم ینگر جنریشن پہ نہ سارے ان کے ناتواں اور نادان کندھوں پہ یہ رکھیں, بلکہ جو بڑے لوگ ہیں وہ فلیکسیبلٹی پیدا کر کے اس کو ایز اے چیلنج آف اے نیو لائف فیز لیں کہ نہیں ہمیں بھی سیکھنا ہے, صرف بچوں نے نہیں سیکھنا, ذمہ داریاں ہماری بھی ہیں, صرف ان کی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ کی. اور آپ کا سعدیہ, آپ کا کیسا تھا رول آف وہ؟ الحمدللہ آئی فیل having come from a family جہاں پہ میرے پیرنٹس نے مجھے بڑا اکوپ کیا, مجھے بہت کانفیڈنس دیا. the reason I am here today is actually my parents. بٹ اس میں میں کہوں گی کہ میری امی کی جو ساری محنتیں تھیں وہ تھیں, بٹ جو کانفیڈنس میرے ابو نے مجھے دیا, جو ایک گو گیٹر ایٹیٹیوڈ میرے ابو نے مجھے دیا, انہوں نے مجھے یہ روکا نہیں کہ بیٹے اس پہ پیسے نہیں لگانے, اس کی تو شادی کرنی ہے. انہوں نے مجھے خود چوائس تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ فردر پڑھو. I was working with corporate sector, I was fine, I was doing good. He said it's the right time for you to get married, either get married or pursue an MBA, and I would personally want کہ آپ MBA کرو. It was his choice. I wanted to do the same, but it was his choice. وہ چاہتے, وہ کہتے یار ٹھیک ہے وہی پیسے میں شادی میں لگا دوں گا, but he didn't do that. صحیح. Also I strongly believe more than ever ہم نے جو اپنی مدرس کو دیکھا, دیٹس اے ویژول میموری, وی کانٹ اریز دیٹ, اینڈ دیٹس کمنگ فرام اے ٹوٹلی ڈفرنٹ جنریشن. وی کین ناٹ کنیکٹ ٹو دیٹ جنریشن اینی مور, بیکاز ہمارے پارٹنرز بھی ایسے نہیں ہیں. ہمارے فادرز اور طرح کے ہسبینڈس تھے, ہمارے پارٹنرز اور طرح کے ہسبینڈز ہیں, بیکاز دے ہیو بین ریزڈ بائی مور اویئر مدرز who went through either sacrifices or who went ballistic کہ نہیں یہ تو نہیں ہوگا جو آپ بتا رہی تھیں کہ نہیں بیٹا یہ برداشت نہیں کرنا. سو آئی فیل ہمارے لیے مور دین ایور یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے اس چیز کو دیکھنا کہ میں اپنے بچوں کو دکھا رہی ہوں کہ ایک ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن شپ کیسا ہونا چاہیے. بالکل. لائف میں جا کے میری بچیوں نے دیکھنا ہے کہ اوکے یہ ہے, یہ میرے فادر کی یہ پرسینٹیج. ڈاکٹر صاحب نے کہا ایک ویلیو سسٹم اگر آپ کا ہارڈ کور ہارڈ اسکرپٹڈ ہے, دیر از نو گوئنگ بیک فرام دیٹ. ڈاکٹر صاحب یہ جو ابھی سعدیہ نے بات کی ہے اس کے بارے میں آپ کہیں گے, جس کے بارے میں بات کریں کہ چینج ہو رہا ہے معاشرہ, اسٹرانگ ویمن آ رہی ہیں جو ورکنگ ہیں, ان کے اپنے کانسیپٹس ہیں, لڑکوں کے اپنے ہیں, اس میں شادی کو کیسے بچایا جائے اور پروان چڑھایا جائے؟ سعدیہ نے بڑی اچھی خوبصورت بات کی اور میں نے تو ان کو سب سے پہلے مبارکباد دی ہے, اور ہم سارے ایکول سیم پیج پہ ہیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر یہ کنسیپٹ یہ ہے کہ جو انٹرنسک ویلیوز ہیں نا وہ ساری سیم رہتی ہیں, جو صرف اس کے ساتھ ساتھ ویلیوز جو چینج ہوئی ہیں, جیسے جیسے ٹیکنالوجی آئی ہے چینج ہو گیا, کلچر چینج ہو گیا, ویلیوز چینج ہو گئیں, شادی بیاہ کی تقریبات چینج ہو گئیں, فلیورز چینج ہو گئے, ورڈز کا بھی فلیور ہوتا ہے نا, ہم کمیونیکیشن چینج ہو گئی, کہاں پہ میسج کیا کرتے تھے, ٹیکسٹ کیا کرتے تھے, اور جو کیئر کا ایلیمنٹ اور رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہے نا یہ کہیں پہ بھی چینج نہیں ہوا. اس کی لینگویج سیم رہی ہے. صحیح. آپ کا اسمائل کی لینگویج سیم رہی ہے. آپ کو بولنا نہیں بھی آتا, آپ جا کے ہنس کے بات کرتے ہیں, مسکرا کے اپنے پیرنٹس کے ساتھ بات کرتے ہیں, مدر ان فادر ان لا کو آپ ایکول ویٹیج دیتے ہیں. صرف ہمیں یہ بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے, میل کو بھی اور فیمیل کو بھی, کہ یہ بھی آپ کے کچھ لگتے ہیں اور ان کو ایکول ویلیوز دیں, ویٹیج دیں, پریسٹیج دیں, آنر دیں, اینڈ دا ٹائم ول کم یو ول گیٹ دا ریباؤنڈ بیک. دیٹ از واٹ از دا ریکوائرمنٹ. ہمیں جہاں پہ ہم اتنی ایجوکیشن دیتے ہیں ان کو, ٹاٹر سے لے کے اسکولز میں سے لے کے یونیفارم, کتابیں, بہت. میں سعدیہ کے لیے ڈاکٹر صاحب دو ایشوز ہوتے ہیں شادی میں, یہ دونوں نے آپ سب بالکل بات صحیح کہہ رہے ہیں, بٹ موونگ فارورڈ, ٹاکسک میسکولینٹی اور ٹاکسک فیمینٹی. ٹاکسک فیمنزم بھی تباہ کن ہے, جہاں گھروں میں میں نے یہ دیکھا ہے وہاں پر بھی میں نے تباہی دیکھی ہے. جہاں ٹاکسک میں نے یہ جسے کہتے ہیں شاونزم دیکھا ہے کہ بس وہاں پر بھی تباہی دیکھی ہے.
ہاؤ ٹو ڈیل ود ون سچ پرسن جو کہ اگر مرد ہے اور مرد جو ہے وہ جیسے یہ بتا رہی تھیں کہ وہ کہتا ہے میں تو خیال نہ رکھوں, تم میری ماں کا خیال رکھو, تم میرے باپ کا خیال رکھو, جو پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے, تو اس میں پھر کیا کیا جائے؟ بڑی خوبصورت بات ایسا فرا نے پوائنٹ آؤٹ کر کے بتائی. جب ہم ایسے ایسے کر کے بات کرتے ہیں نا, تو جو خواتین ہوں یا مرد ہوں وہ باتیں بھول جاتی ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ ایسے ایسے یاد رکھتے ہیں, پوائنٹنگ دا فنگر. یس, وہ کہتے ہیں کہ بات تو پتہ نہیں کیا کر رہے تھے لیکن ایسے ایسے کر کے کر رہے تھے. ایون آپ ورکنگ ریلیشن شپ میں بھی جائیں تو جب آپ ایسے ایسے پوائنٹنگ دا فنگر کہہ رہے ہیں, میڈم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کہا, لیکن جب ایسے ایسے کر کے کہا نا تو مجھے تو باقی تو بات سننے سمجھ ہی نہیں آئی. ہاں, یہ صرف سمجھ آئی. تو لہجے, اسٹائل, یہ بہت زیادہ اہمیت ہے. اور یہ ہمیں سب سے پہلے تو یہ اس میں ٹون, ٹونیلٹی, ساؤنڈ, والیوم, پچ آپ کیسی ہے, اور یہ آپ کی بہت زیادہ مائلڈ, خوبصورت. اور کسی کو آپ جب بات شروع کرتے ہیں نا تو جب آپ اگریسولی شروع کرتے ہیں تو اس کو بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. تو جو آپ کی ٹون, ٹونیلٹی, ساؤنڈ, والیوم, پچ اسی بات کو بڑا مائلڈ کر دیتی ہے. چیزیں ٹاکسک کی بجائے فیملی اورینٹیڈ, بیوٹیفائی اورینٹیڈ, اور جو ہے وہ بالکل لو اورینٹیڈ ہو جاتی ہے. یہ ہمارے دو رویے ہیں, سماجی رویے ہیں کہ ہم اپوزیشن لیے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے اس کی کوئی وجوہات ہوتی ہیں, بیک گراؤنڈ اگر آپ نارسیسزم کو وہ کر رہی ہیں یا وہ ایک ایٹیٹیوڈ کا یا ایک پرسنالٹی ٹریٹ کا جو کنسیپٹ آتا ہے, ہاں جی, تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہی تعریف سننا چاہ رہے ہوتے ہیں, وہ اپنی منواتے ہیں, اپنی منوانا چاہ رہے ہوتے ہیں, اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آئی ایم دا اونلی لیڈر. ہم جیسے بات کر رہی تھی نا سعدیہ, بڑی خوبصورت, اور میں ساتھ ساتھ دیکھ رہا تھا اس کو انالیسس کر کے کہ کیسا ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں ہیں بٹ. اچھا, جب بٹ کا کنسیپٹ آتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ باتیں ٹھیک ہیں لیکن جب میں اگلی بات کرنے لگی ہوں نا یہ اصل بات ہے. ہم اس بٹ کو جو ہے وہ صرف اینڈ میں ریپلیس کرنا ہے. اس کو ہم نے یہ کہنا ہے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ بھی ہیں, اینڈ آئی ایم ڈوئنگ دس. جب وہ بات کا کنسیپٹ ہی بدل جاتا ہے, انوائرمنٹ چینج ہو جاتا ہے. ہم نے بیسیکلی انوائرمنٹ چینج کرنا ہوتا ہے, ٹاکسک انوائرمنٹ ہے, اور وہ فیملی کے اندر کس طریقے سے اپنے ہیپینیس کریٹ کرنی ہے, اس کو اپنے ری سوشلائز کرنا ہے. کیئر فل ایٹیچیوڈ جو ہے وہ بچوں میں, رسپیکٹ فل اورینٹیشن جو لے کے آنی ہے, وہ اس طرح اینڈ کا ورڈ ہم یوز کریں گے تو کریٹیسائز نہیں ہوگا, ایڈیشن میں چلا جائے گا. آپ باتیں ساری ماننے کے لیے تھوڑا ہوتی ہیں, باتیں تو کرنے کے لیے ہوتی ہیں, اپنی باتیں بھی ہوتی ہیں, اور جہاں پہ اختلاف رائے ہوگا وہاں پہ ہی پازیٹیوٹی ہوگی, وہاں پہ ہی کنٹریبیوشن ہوگی, وہیں پہ ایڈیشن کا کانسیپٹ آئے گا. تو ہم جو بھی باتیں کر رہے ہیں ہم آگے بھی اور بچوں میں بھی, ہم کریٹیسائز نہیں ہے, یہ ایڈیشن ہے. اور باتیں صحیح ہوتی ہیں, آپ اپنی باتیں بھی بنوائیں لیکن ان کی باتیں بھی مانیں, جو کمپرومائزنگ کانسیپٹ ہوتا ہے. آپ آج فرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ویکینڈ ہم نے اس طریقے سے منانا ہے, سیلیبریٹ کرنا ہے, فیملی گیٹ ٹوگیدر ہو, یہ ہو. ایک پارٹنر کہتا ہے کہ نہیں مجھے تو گھر پہ رہنا ہے, میں تو ریسٹ کرنا چاہتا ہوں. تو اب ہم نے کیسے گزارا کرنا ہے؟ ہم اس کو بھی تھوڑا سا کہیں گے کہ آپ آدھا دن سو لیں, ریسٹ کر لیں, اور اس کے بعد ایوننگ میں ہم پارٹی پہ بھی چلے جاتے ہیں. ون ون پالیسی ہے ایگزیکٹلی. تو ہم نے مطلب دونوں باتیں سن کے, ان کو ویٹی دے کے, ویلیو دے کے, اور اینڈ کے ساتھ شروع کرنی ہے. چلیں اب یہ میں آپ لوگوں سے جانوں گی, ٹاکسیسٹی نہیں کہ اس طرح کی ڈیفیکلٹ سچویشنز جو ہر انسان کی ہر ریلیشن شپ میں آتی ہیں, وہاں پہ ہینڈل کیسے کیا حاجہ؟ کوئی بھی ایشو آیا, بالکل بالکل آئی ایگری ود یو. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وداؤٹ اینی اپس اینڈ ڈاؤنس کوئی ریلیشن شپ ہو. مشکل موقع بھی آتے ہیں, کانٹرڈکشنس بھی آتی ہیں. ایک تو نمبر ون بات یہ کہ وہی کہتے ہیں نا زبان, کہ جب زبان سے نکلی ہوئی جو چیز ہے وہ واپس نہیں آتی. چپ کر جائیں, وہ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, وہ تو ایک بڑی سمپل وہ ہے. تو اسلام میں بھی کھڑے ہوئے بیٹھ جائیں, بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں. اب مطلب اپنی زبان پہ سب سے زیادہ قابو رکھیں. دل میں جو کچھ ہے بس اس لمحے کو گزاریں. اس لمحے کو گزارنے کے بعد ایک ذرا سی اچھے اس میں ایڈریس دیٹ, ڈو ناٹ لیو دیٹ, ایڈریس دیٹ اگین کہ وہ جو اس دن کہا تھا نا وہ کچھ ٹھیک نہیں تھا. ٹھیک ہے, اس وقت کی جو آپ کا ریئیکشن ہوتا ہے نا, جب ایک بندہ آپ پہ زوردار بول رہا ہوتا ہے یا ٹاکسک ہوا ہوتا ہے اور آپ آگے سے کہتے ہیں میں بھی نہیں یوں کرتی, تو وہ ہمیشہ نا کام خراب کرتا ہے. لیٹ دیٹ مومنٹ پاس, لیٹ ہم بی دا ہیرو آف دیٹ مومنٹ اور ہیروئن آف دیٹ مومنٹ, اور اس کے بعد
جسٹ اس کو پینے کے بعد کچھ گھنٹے بعد ہی بے شک یہ جو بات تھی یہ ٹھیک نہیں تھی. آپ کا یہ سب سے بڑی وہی بات ہے کہ جب دونوں تلواریں ایک وقت میں نہیں نکلیں گی وہیں پہ جو ہے نا آپ کی جنگ کم ہو جائے. سعدیہ ڈیفیکلٹ مومنٹس کی ہینڈلنگ کیسے رہی؟ آئی وڈ بی آنیسٹ, آئی تھنک میں نے بیٹل فیلڈ پہ جا کے سیکھا ہے. اٹس لاٹ آف لرننگ اینڈ ان لرننگ اینڈ ری لرننگ. ود آئی تھنک with the maturity of a relationship, when you start young, you both are very hormonal and you both are very excited about putting your foot forward and your point out there. But جیسے حاجرہ کہہ رہی ہیں, with time you realize, you choose your battles carefully. You also see یار میرے پارٹنر میں یہ کیپیبلٹی ہے, یہ نہیں ہے. میں نے بہت اچھی ایک بات پڑھی تھی کہ اگر آپ ایک ٹمبلر, it's a full tumbler and you are putting it in a bowl, ٹمبلر فل بھی ہوگا وہ بول کبھی نہیں بھرے گا, اور بول جب فل ہوگا تو وہ ٹمبلر کو اوور فلو ہی کرے گا. سو وی آلسو ہیو ٹو ٹیک ان ریگارڈ دا پرسنالٹی ٹائپس آف اے پرسن ایز این انڈیویجول ایز ویل. ٹھیک, تو وہ جب آپ کو سمجھ آنے لگ جاتی ہے تب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یو پک اینڈ چوز یور بیٹلس, کہ یار ابھی بات کریں گے تو بس شور اور رولا ہی پڑے گا, اینڈ ول بی اے بیٹل فیلڈ فار نو ریزن. سو آئی تھنک میرے لیے واٹ ہیز ورکڈ مور از یو پک اینڈ چوز یور بیٹلس. بالکل صحیح, بالکل صحیح. یہ بہت اچھی اسٹریٹجی دونوں کی. لیکن اس وقت بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں, وی ہیو دا کاؤنسلر, couple counselor from UK, Dr. Shehbaz, and we have 2 happy women, happily married women. So ہم اس کے درمیان آپ کے سامنے suggestions ساری جو ہیں وہ رکھ رہے ہیں کہ جو جو چیزیں بیسٹ ہمیں مل رہی ہیں. Stay with us after the break. خوشیاں ساری وہ ڈھونڈ